آپ نے نقصان پہنچایا ہے اپنے ملک کے اندر رہنے والی ایک کمیونٹی کو، لیکن آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ ایز اے کمیونٹی آپ کسی کو برا مت کہیں۔ ہم لوگوں نے مسلم ہوتے ہوئے شاید آپ سے زیادہ یہاں پہ دکھ دیکھے ہیں، اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں مسلموں کو بھی حقوق نہیں دیے جاتے۔ ایز اے انسانیت ٹھیک بات ہے، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایز اے کمیونٹی جب ذکر کیا جاتا ہے نا کہ مسلم اس طرح کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی دل آزاری ہوتی ہے۔ میں آپ کو 3-4 واقعات ایسے بتا دوں گا نا کہ جہاں اتنے لوگوں کو ایک ایک ساتھ مار دیا گیا لیکن ان کا نام تک کبھی تک نہیں لیا گیا کہ بھائی کیوں ان لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملا۔ تو ہم تو اس کے باوجود آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو قانون ہوتا ہے نا، قانون پہ عمل درآمد نہیں۔ ابھی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اس پہ سزا نہیں دیں گے نا لوگوں کو، جن لوگوں نے کیا یا جہاں سے ابتدا ہوئی اس کا انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، سزا نہیں دیں گے، تو پھر دوبارہ اس طرح کا معاملہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ کھلے رہ جائیں گے۔ سزا کے لیے مطالبہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سزا کے لیے مطالبہ کریں کہ بھائی ٹانگوں ان لوگوں کو، ان لوگوں کے سامنے جن کا نقصان ہوا ہے، حسن بھائی، لٹکاؤ ان لوگوں کو اسی بستی کے اندر جہاں پہ نقصان ہوا ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، ان لوگوں کو وہاں پہ لٹکایا جائے جہاں پہ نقصان ہوا ہے، تاکہ ان مسیح برادریوں کا، جن لوگوں کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان لوگوں کو پتہ ہو کہ قانون اور حکومت اور ریاست ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے میں اور لوگوں کو سزا دیتی ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی لٹکاؤ جن لوگوں نے یہ بنیاد بنایا، اگر وہ کسی مسلمان نے ان لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے بنایا کہ جو گستاخی کی گئی، اگر کسی مسلمان نے بنایا تو آپ لوگوں کے پاس بڑی بڑی انویسٹیگیشن کرنے والی ایجنسیاں ہیں، کرو انویسٹیگیشن اور حقیقت قوم کے سامنے لا کے ان کو بھی ان کے ساتھ لگاؤ۔ اگر کسی عیسائی نے کی وجہ سے ہوا تو اس کو بھی لٹکاؤ، تاکہ قانون پہ لوگوں کا اعتماد ہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ہماری ریاست لوگوں کو سزائیں دیتی ہے۔ جب ریاست سزائیں دے گی لوگوں کو تو کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لے گا۔ ایز اے کمیونٹی آپ کچھ بولیں گے تو پھر سب کو دل آزاری ہوگی جو آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایز اے انسانیت، ایز اے پاکستان کی ریاست کے تابع رہتے ہوئے اگر آپ بولیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بے شک آپ لوگوں کے ان لوگوں کے ساتھ غلط ہوا ہے جن لوگوں کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نقصان ہوا ہے جن کو۔ کوندل جی صاحب، تھینک سب یو۔ لوگوں کی سوچ آپ کے جیسی پازیٹیو نہیں ہے۔ عارف بھائی ایک آپ سیکنڈ، جی سر سوری جی سر جی، ایک سیکنڈ۔ حسن بھائی، عارف بھائی، دیگر جو ہمارے دوست ہیں، میرے بڑے خوبصورت بڑے پیارے دوست ہیں، مفتی مبشر شاہ صاحب، ان کے ساتھ میری اکثر ملاقات رہتی ہے بھائی شاہد کی براڈ پہ۔ میں چاہوں گا ان کا بھی ایک بیان لے لیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ براڈ کسی مسیحی دوست کی ہے؟ جی یہ آپ کے بھائی ہیں، مسیحی ہیں، سارے مسیحی بیٹھے ہیں، آپ بھی ہمارے بڑے محترم دوست ہیں، بھائی ہیں، بھائی بوبی مسیح ان کا نام ہے۔ جی اچھا جی۔ میرا اچھا، نام، گزارش یہ ہے کہ زیادہ تو نہیں میں گفتگو کروں گا، مجھے جانا ہے۔ تو ابھی میں آیا تھا تو کسی دوست نے مجھے نکال دیا، پھر شامل کر لیے ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سانحہ کے پیچھے جون سے بھی عناصر ہیں ان کی تہہ تک پہنچا جائے، صرف ظاہری معاملات کو نہ لیا جائے، اس کی تہہ تک پہنچ کے اس کے جو سرگنا لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی جو سزا بنتی ہے ان کو دی جائے، اور اس کی شفاف انویسٹیگیشن کروائی جائے۔ تو مجھے 110% امید ہے کہ اس سے پیچھے جو ہے نا وہ قادیانی لابی سرگرم ہے، کیونکہ ہم پچھلے 2-3 دن سے مسلسل براڈنگ کر رہے ہیں اسی سانحہ کے متعلق۔ تو ہمارے بڑے اچھے دوست کچھ مسیحی دوست ہیں، جیسا کہ جوزف مسیح صاحب ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ختم نبوت کے کاموں کے اندر شریک ہیں۔ چونکہ مرزا غلام قادیانی خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں وہ مسیح ہوں کہ جس کے آنے کا وعدہ اللہ نے دیا تھا، اور اس نے جو اصل والے مسیح تھے، مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو کرسچن برادری جو ہے وہ جیزس کہتی ہے یا یسوع کہتی ہے علیہ السلام۔ تو ہم چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بھائی کوئی سا بھی ایک نبی ہو اس کی ہم عزت توقیر کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں اس کی رتی برابر گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی نبی
को यानी रत्ती बराबर भी कोई तौहीन करे तो हम तो उसको दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो रूहुल्लाह हैं, उनकी जो माँ है मरियम तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा, तो उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर भी हमारे मज़हब के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये तो थोड़ा सा इस्लाम के मुतल्लक मैंने अर्ज़ किया। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी जो था वो उसने चूँकि वो यहूदियों का अलाकार था, यहूदियों ने उसको खड़ा किया था, तो उसने आके सबसे पहले तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम और उनकी माँ मरियम सलामुल्लाह अलैहा, इन दोनों की इतनी तौहीन की कि किताबें भरी पड़ी हैं। ये जो पढ़े लिखे जो पास्टर हैं या क्रिश्चियंस हैं वो तो जानते हैं, तो जिनको नहीं पता तो वो जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो तौहीन वैसे मैंने तो पूरी तारीख़ का मुताला किया है, मुझे आज तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा मरियम का कोई आज तक कोई गुस्ताख नज़र नहीं आया। दो बंदे ही हैं, एक तो यहूदी हैं या मिर्ज़ा क़ादियानी हैं, इनके अलावा आज तक को हमें कोई गुस्ताख नज़र नहीं आया। जी अच्छा तो साहब, गुजार जी सर, सॉरी जी आपको, सॉरी इंटरप्ट किया आपको। सर ऐसा है कि शाहिद साहब की ब्रॉड पे और वो जो हैं अपना इशफाक जहां, हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम आपको बिल्कुल मदऊ करेंगे, बल्कि मैंने जब थोड़े दिन पहले ब्रॉड ऑन की थी तब आपसे मैंने गुजारिश की थी कि आपने आना, लेकिन आप बिजी थे, लेकिन शाहिद भाई आए थे। अच्छा, मैं इस बात को क्लोज कर रहा हूँ। गुजारा ये है कि जोसेफ मसीह साहब भी हमारी ब्राडों पे आए, उन्होंने भी अल्लाह ऐलान इस चीज़ का इजहार किया, ऐलान किया कि इसके पीछे 110% जो है ना कादियानी हैं, और दीगर मसीह ब्रादर भी हमारे साथ हेलो जी जी, बात हेलो करें। आ जी रही जी, है, बात। आज ही शाह जी आवाज़ दी, आ रही दी, दीगर मसीह दोस्त भी आए, उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि इसके पीछे जो है ना प्रोपोगंडा कादियानियों का है। और एकदम चंद अफराद आते हैं और वो सफ़ाए हस्ती से गायब भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये कौन है। ना उनके चेहरों के ऊपर कोई दाढ़ियाँ थी, ना ही कोई मतलब वो इस किस्म के कोई लोग थे। तो ये जो है ना, ये सोची समझी प्लानिंग हो रही है। तो बस मुझे यही कहना था जनाब, तो मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है। आप साहिबान तशरीफ़ रखिए। तो जी जनाब, आप जो फरमा रहे थे शाहिद भाई के साथ, इंशाल्लाह वो पर्सनल के अंदर रब्ता कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो फिर कर लेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम जी वालेकुम। बहुत मेहरबानी जी, आप मैं बॉबी भाई कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मूसा भाई अगर इजाजत है मुझे थोड़ी सी बात करने की। जी प्लीज आप करें। अरे भाई मैं मुफ्ती थोड़ा बिजी हो गया हूँ, आप रोड को चलाएं, मैं लेकिन बैठा हूँ, आप और शाहिद भाई चलाएं, ठीक है? अरे भाई सर सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं प्लीज़ जो है ना वो नेगेटिव कमेंट्स ना करें। अगर किसी की दिल नहीं, आज़ारी है तो वो मेरा पर्सनल मेरा होकर सवाल है ऊपर तो आके मुफ्ती बात साहब कर के सकते साथ हैं, था, बस नीचे कमेंट्स ना मुफ्ती करें। साहब जो के साथ था। मुफ्ती साहब चले गए हैं, मुफ्ती साहब अपनी बात खत्म करके चले गए हैं, लेकिन उनको चाहिए नहीं, था कि मुफ्ती थोड़ा साहब सा हमारे बड़े अच्छे हमारा भी। दोस्त हैं, बब्बर शेख साहब। नहीं सर दोस्त है सर, दोस्त है, आई जब वो एग्री, दोबारा आएंगे आई तो एग्री, तशरीफ आई लेकर एग्री, दोबारा लेकिन आएंगे। लेकिन मेरा उनके साथ ये ऐसा सवाल नहीं था कि जिससे कोई ऐसी बात होगी। लेकिन मुझे हैरानगी की एक बात है, मैं किसी का कोई तरफदार नहीं हूँ, मैं अपनी मसीही कौम का तरफदार हूँ और कौम परस्त आदमी हूँ। मैं